नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 रजब इतवार, 26 रजब पीर, 27 रजब मंगल। दौलत वाली एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह से 100 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अता करेगा। मोहतरम नाज़रीन, 25, 26 और 27 रजब का ऐसा वजीफ़ा इतवार पीर मंगल 3 दिन 72 घंटे, और इस 72 घंटे में सिर्फ आपने आधा मिनट, चाहे तीनों दिनों में से किसी भी वक्त निकाल कर आप लोग पढ़ सकते हैं। 72 घंटों का वक्त है आपके पास कि 72 घंटों में आप आधा मिनट नहीं निकाल सकते। ये छोटा सा अमल है पढ़ने के लिहाज से, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा सच्चा अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालेंगे, पढ़ने के साथ ही पढ़ते वक्त ही इंशाअल्लाह घर में जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ दौलत ही दौलत होगी। गैब सी दौलत वाले हाथ इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही दौलत लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। साथियों, भाइयों, बहनों, आज माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ यानी कि इतवार पीर और मंगल का मुबारक दिन तशरीफ़ ला चुका है। आज सिर्फ साथियों, भाइयों और बहनों, आज के दिन सिर्फ 70 बार ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो। जो पढ़ता है वो शब महराज से पहले माला माल हो जाता है। नाज़रीन व सामीन, मैंने शब महराज तो बहुत दूर कर दी, ये अमल तो आपके पढ़ते ही आपके हालात बदल सकता है। जो पिछले सालों में आपको ना मिल सका वो इंशाअल्लाह आज आपको मिलकर रहेगा। सिर्फ माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ का वजीफ़ा साथियों, भाइयों, बहनों, बताए गए तरीक़े से पढ़ने की देर है। याद रखिएगा कि माह रजब का महीना कबूलियत का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने में रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ के दिन ये वजीफ़ा 70 बार पढ़ लेता है, रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है। तो जो बंदा भी आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा, रब करीम से जो भी मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि साथियों, भाइयों और बहनों, रजब का इस्तकबाल ऐसे किया करते थे। माह रजब में अपनी हाजात को कैसे अल्लाह से पूरा करवाया करते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। नाजरीन, याद रखिए कि रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। इस्लामी साल के 7वें महीने रजबुल मुरज्जब इस वजह से है। रजबुल मुरज्जब इसलिए कहा जाता है कि यह हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है, और हुर्मत वाले महीने की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा है कि इस महीने में अगर कोई फ़कीर भी रब करीम से ज़िद करके जो मांगता है तो अल्लाह करीम उसकी फ़कीरी को बादशाही में बदल देता है। अगर कोई औलाद के लिए ज़िद करेगा, और जब मैं और आप जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है, कि जब तक रब की ज़ात ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हम क्यों जाली पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं? क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं? क्यों लोगों के ताने सुनते हैं? आज भाइयों और बहनों, माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ आ चुकी है। 70 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही अगर आप रब करीम से आपकी नस्लों की तकदीर के बंद तालों को भी खुलवाना चाहते हैं, आपके घर में रिस्क को दौलत का सैलाब आ जाएगा, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, तो इससे बढ़कर और आप क्या चाहते हैं? माह रजब की फ़जीलत व बरकत कि रजब उन 4 महीनों में से एक ख़ास महीना है कि जिसको फ़जीलत वाला रजब का महीना कहा जाता है, और जिनका कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए तो उनमें हुर्मत वाले 4 महीने हैं। तो उनमें अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। एक और जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि रजब की फ़जीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान करीम की फ़जीलत तमाम किताबों पर है, और तमाम महीनों की शाबान पर फ़जीलत ऐसे है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बाकी तमाम अम्बियाए कराम पर है, और तमाम महीनों में रमज़ान की फ़जीलत ऐसे है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम बंदों पे है। तो भाइयों और बहनों, रजब की खसूसी फ़जीलत ये है कि इस महीने में वाक़े मेराज हुई, और हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है, और यही वजह है कि अल्लाह ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार नसीब फरमाया।
नाज़रीन करام, वाक़या मेराज को बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब भी तकरीबन वाक़या मेराज की तफसीलात जानते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अपने महबूब को मेराज की रात अपना दीदार करवाया। नाज़रीन, इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह अपने महबूब के दीदार कराने के वसीले से हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा करें। इंशाअल्लाह 25, 26 और 27 रजब 3 दिन याद कर लें और इन तीनों दिनों में इस वजीफ़े को पढ़ लें, या तीनों दिनों में से सिर्फ एक दिन पढ़ने की देर है। भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपकी तकदीर बदल देगा। आप अब तक ठोकरें खाते आए हैं, लोगों के ताने सुनते आए हैं, लोगों के सामने झुकते रहे हैं, लेकिन अल्लाह आज आपके लिए ऐसे असबाब बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जिस नौकरी के लिए आप लोगों ने बड़ी बड़ी मिन्नतें समाजतें की हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते रहे हैं, आज अल्लाह के फजल करम से वो नौकरी खुद चल कर आपके पास आएगी। वो कर्ज़ जिसके लिए आप लोगों से छुपते फिर रहे हैं और लोग आपके दरवाजे पर आकर आपको ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो आज भाइयों और बहनों 25, 26 और 27 रजब ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह इतवार, पीर और मंगल याद रखना है आपने कि आपका करोड़ों का कर्जा भी हो तो उतरना शुरू हो जाएगा और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबी कहाँ से आ रही है। और यही वजह है कि जब रब की ज़ात देने पर आती है तो बिगड़े काम संवर जाते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं। फिर आप जिस चीज़ पर कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों से आपको माला माल कर देता है। नाजरीन, रजब रब का महीना है और ये अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआ अर्श इलाही से जा टकराती है। इस महीने में अल्लाह करीम मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। नाज़रीन कराम, आज वक्त है रब से अपनी और बात मनवा लीजिए, अपने घर के हालात को बेहतर करवा लीजिए। आपसे गुजारिश है कि रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ का ये वजीफ़ा जो बंदा पढ़ता है वो शब मेराज से पहले पहले अल्लाह के हुक्म से माला माल हो जाता है। इसलिए वो लोग जो फ़ौरन अपनी हाजात रब करीम से पूरी करवाना चाहते हैं, और आज हर कोई बेसब्रा है, हम सब चाहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाए, हमारे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, हम जिस चीज़ में हाथ डालें कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाए। तो फिर इस हुर्मत वाले महीने में रब करीम के सामने बैठकर 70 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कामयाबी रब की तरफ से आती है नाजरीन वो हमेशा के लिए होती है। आज रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि रब की अज़मत और उसकी शान के मुताबिक मांगिए। नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, नौकरी के लिए, शादी के लिए, दुनिया की हर शय खुद चल कर तुम्हारे पास आएगी। नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, और अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को अब से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा और अब से वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ की ख़ुसूसी दुआ कर लेते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने आमीन ज़रूर कहना है, इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक और मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख़ का वास्ता। मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फ़रमा, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा, ऐसा बाबरकत और पाकीज़ा रोज़गार अता फ़रमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़बानों को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़बानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, तेरे सामने हाथ फैला कर बैठी हैं, ऐ मेरे मौला, उनको बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, बेहतरीन रिश्ते उन्हें अता फरमा दे, उनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुज़रे और ऐसी ज़िंदगी उनके शौहरों की भी गुज़रे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गज़ा फ़लस्तीनियों के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की,
غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما۔ میرے مولا ان سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، آمین ضرور لکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگ اپنا کوئی بھی مقصد لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو ناظرین، رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ آپ لوگوں کے پاس پورے 3 دن موجود ہیں۔ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو فراغت ہو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 72 گھنٹوں میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس 72 گھنٹے میں جتنی بار چاہے اس عمل کو پڑھیں۔ بس کوشش کرنی ہے کہ جو طریقہ اور ترتیب آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب سے یہ وظیفہ کیجئے، کیونکہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے پڑھنا، طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، آسان سے وظیفے لے کر آؤں، ایسے وظائف لے کر آؤں کہ 2 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ لے۔ صاف ستھرا وظیفہ لے کر آؤں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ دل سے وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو دل سے کرنا ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں، میری بہنیں جو شوہروں کی ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کی ستائی ہوئی ہیں، جو باس کا ستایا ہوا بندہ ہے، چاہے ظالم شوہر ہے، چاہے بیوی، کسی بھی شخص کی یہ وظیفہ کوئی انسان کسی رشتہ دار کے لیے پڑھ سکتا ہے، ظالم اور روٹھے ہوئے اور بے وفا محبوب کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ یقین کیجئے اس عمل کو پڑھتے ہی لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، ظالم آپ کے دوست بن جائیں گے اور ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن آپ کے قدموں میں گر جائیں گے اور نفرت کرنے والے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کی لاڈلی تسبیح جب پڑھو گے تو تم بن جاؤ گے رب کے لاڈلے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے گزر جائے، کیونکہ اللہ کے ولی غوث پاک پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا راتوں رات اس کی زندگی سنور گئی۔ تو یہ موقع دوستوں سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو درود کوئی بھی آپ پڑھیں، پڑھنا 3 دفعہ ہے۔ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظائف کرتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج چاہتا ہے۔ غرض ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہے، تو جس کو جو بھی چاہیے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ناظرین، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں
اور جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے اس کام میں خیر ہوتی ہے، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اس وظیفے کا حصہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو حرمت والے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا کا ورد کرتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ 11 مرتبہ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے، اس کے دوست بھی بن جائیں گے، اس کے لاڈلے بھی ہو جائیں گے، اور پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ کرنا ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات 70 بار یہ وظیفہ پڑھنے والے کو غیبی اسباب عطا فرماتی ہے، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی طاقتور قرآنی آیت ہے کہ جس کے لفظی معنی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والوں، یہ قرآن مجید کی بے حد طاقتور اعمال ہے، قرآنی صورت ہے، لیکن جب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، کچھ کر لیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفے اثر نہیں کرتے، تو جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی رہتی ہے، ہر قدم پر مایوسی رہتی ہے، وہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ میں ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ یعنی اتوار، پیر اور منگل کے دن 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو ملتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہے۔ ایک بار اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں بے روزگار ہوں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں مصیبت کا شکار ہوں، تو اللہ کے شیر پھر کہتے ہیں جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنا مسئلہ الگ الگ بیان کیا اور آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑوا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی اعمال آپ کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، اسی لیے آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں 25، 26 اور 27 تاریخ کے دن یعنی اتوار، پیر اور منگل کے دن 70 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول کر لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جو شخص آج 70 مرتبہ ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ بہت جلد اس کے گھر کو رزق اور دولت کے خزانوں سے بھر دے گا۔
اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اس کو غیب سے اتنا رزق نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے تو بھی اس کے پیسوں میں، رزق میں، دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور جب آپ 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کر لیں تو اب آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ضرورت ہے، آپ نے وہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایسی صورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے پھر سورۃ الاخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کا طعنہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جو آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بندہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرانے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے، بھکاری بن کر، فقیر بن کر سورۃ الاخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کی حاجتیں بھی رب کی بارگاہ سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ اسے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، دن رات محنت مشقت کے باوجود آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکیں، آج 3 دن کے 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی ہر شے، آپ کی ہر مطلوب چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔